السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم زیڈ فیملی ولاگ، اور امید ہے آپ سارے لوگ خیریت سے ہوں گے، اور اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اور میری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ آپ کو خیریت سے رکھے اور آپ خیریت سے رہیں۔ یہ کہاں سے کود پڑا اب کوئی سمجھ نہیں آتی۔ ان کی کہانی میں کوئی نہ کوئی نیا رول، کوئی نہ کوئی نیا ٹاپک روزانہ آ جاتا ہے۔ انہوں نے اتنا پریشان کیا ہوا ہے، ساری وائی ٹی ادھر ہی لگی ہوئی ہے، سارے لوگ ادھر ہی لگے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ یہ اعجاز شاہ نے کل جو لائیو میں پروگرام کیا ہے، سر جھاڑ منہ پھاڑ بیٹھے ہوئے تھے، اور مزے سے وہ ان کی وائف ریڈ کر رہی تھیں میسج اور کمنٹس، اور یہ جو ہے نا اس پہ مسکرا کے تبصرہ کر رہے تھے، اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے آیت کے بارے میں کہ یہ خبر صحیح ہے، آپ دیکھ لیں گے یہ ٹھیک ہی ہوگا، آپ دیکھ لیں گے ایسے ہوگا۔ تو خدا کا واسطہ ہے اب اس ٹاپک کو بند کریں۔ یہ ٹاپک تو بند ہونے والا ہے نہیں، سمجھ آئیے نا۔ روزانہ ایک نیا ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے، اور اب دیکھو یہ کیا کرتے ہیں، روز لائیو میں آئے ہوئے ہیں، کبھی وہ آئی ہوئی ہیں، کبھی وہ آئی ہوئی ہیں۔ میری تو سمجھ سے ہی باہر ہو گئی ہے بات۔ اب تو وائی ٹی پر ایک ہی قصہ ہے، خدا کے لیے کوئی اور بات کر لیں، لوگوں کا کچھ اور دیکھنے کو بھی دل چاہتا ہے۔ لوگ کئی بور ہو گئے ہیں اور کوئی نئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جب آپ یہاں سے ہٹ کے کوئی اور، ہاں کچھ چند چینلز ہیں جو کچھ اور بات کر لیتے ہیں ان کو چھوڑ کے، ورنہ میرا خیال ہے کہ جتنے چینلز والے ہیں، جتنی میری بہنیں بھائی سارے ڈسکس کر رہے ہیں، سلمیٰ یاسین، ستارہ یاسین، فلانی یہ وہ۔ اب وہ سلمیٰ یاسین کی والدہ یہاں آ گئی ہیں، اب یہ پریپوگنڈا شروع ہو گیا جی وہاں پہ والدین پہ ظلم ہوتے تھے، ماں باپ کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، ان کو کوئی دیتا نہیں تھا، ان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ تو اس نے 20-25 لاکھ روپے لگائے ہیں اپنی والدہ کو، اور اس کو والدہ کے شوہر کو یہاں بلا لیا ہے۔ تو ستارہ یاسین جب اپنی والدہ کو یہاں بلا سکتی ہیں سعودی عرب سے، ان کے سارے ڈاکومنٹس مکمل کرواتی ہیں، سب کرتی ہیں، اور ان کے ہسبینڈ کو بھی ساتھ لے آتی ہیں یہاں اپنے گھر میں رکھتی ہیں، تو کیا گھونچو کے باپ کا حق نہیں بنتا سلمیٰ ستارہ کے ساتھ رہنا؟ وہ تو بیچارہ آیا تھا تو وہ سوہانجنے کی وہ کیا پتہ نہیں سالن اور کیا پکا کے اس کے آگے رکھ دیتی تھیں، کبھی کچھ، کبھی دال بنی ہوئی ہے، کبھی کچھ بنا ہوا ہے، کبھی اس نے خود تو کام کیا ہے نہیں، بس وہ چائے کھولتی ہوئی دکھا دیتی ہیں، چائے بن گئی ہے، ہماری چائے تیار ہو گئی ہے، تھوڑی دیر بعد کپس میں ڈلی ہوئی ہوتی ہے اور وہ لوگوں کو پیش کر رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ بابا بھی تو بالکل اکیلا ہے، اس کی مسز بھی نہیں ہے، وہ بیچارہ اکیلا رہتا ہے وہاں گاؤں میں، تو اس کو بھی اپنے پاس بلا لو، اس کا بھی حق بنتا ہے۔ لیکن وہ تو آئے تو اسے تو کوئی بلاتا ہی نہیں ہو، بیچارہ اندر چارپائی میں بیٹھا تھا، اچھا ابو میں جا رہی ہوں، میں ابھی تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی، اب ادھر جا رہی ہیں، اب ادھر جا رہی ہیں، اب ادھر جا رہی ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان لوگوں نے یہ تماشا کیا لگایا ہوا ہے، اور ہم سارے بے وقوف، میں اپنے سمیت کہتی ہوں کہ ہم لوگ جو چینل کھولتے ہیں ان کا ایک قصہ ہوتا ہے، میں کہتی ہوں دماغ میں اب تو بھر گیا ہے یہ کہ ستارہ یاسین اور سلمیٰ یاسین، اور کل وہ آیا ہوا تھا اصغر کسی لائیو میں، ناصر صاحب کی لائیو میں آیا ہوا تھا، تو وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا ہے، ہاں میں نے یہ گناہ کیا ہے، بالکل کیا ہے۔ تو وہ ستارہ رو رہی تھی کہ تم میرے اوپر الزام لگا رہے ہو، تو وہ کہہ رہا تھا کہ الزام کیوں لگا رہا ہوں؟ میں کہتی ہوں کیوں اس طرح کی آپ لوگ باتیں کرتے ہو؟ اور ان کی جو والدہ ہیں وہ آپ دیکھیں ذرا، کسی اولاد کے ساتھ صحیح ہیں، کسی کے ساتھ نہیں ہیں، ایسے نہ کریں۔ نینا نے شکر ہے اپنی امی کو لے آئی ہیں، میرا خیال ہے انہوں نے کام سے نکال دیا ہے کہ بیچاری پہلے کسی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں، اب انہوں نے وہاں سے میرا خیال ہے جاب سے نکال دیا ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ میں خود آ گئی ہوں، بہرحال اللہ جانتا ہے سچ کیا ہے۔ تو نینا ان کو اپنے گھر لے آئی ہیں، امی اب آپ خوش ہیں نا، امی اب آپ خوش ہیں نا؟ اچھا صبح یہ ہو رہا تھا، دوسرا ولاگ دیکھا ہے تو وہ نینا فرما رہی تھی کہ میں چھوٹی سی تھی تو امی میرے ابو شراب پیتے تھے اور وہ پتہ نہیں جوا کھیلتے تھے، وہ پھر ہمیں ہمارا بہت پہلے کہتی کہ ہمارا بڑا خیال کرتے تھے،
تھوڑی دیر بعد کہتی ہے ہمیں بھی مارتے تھے، ہماری امی کو بھی مارتے تھے، بیچاری مار کھاتی تھیں، پھر امی ان کو چھوڑ کے کہیں امی کو کوئی اور پسند تھا. دیکھیں اب اس طرح کی باتیں، امی کو کوئی اور پسند تھا اور امی نے دوسری شادی ادھر کر لی، امی نے وہاں خلا لے لی اور دوسری شادی کر لی، اور میری شادی فلاں جگہ ہوئی تھی. دیکھو اگر تمہاری شادی ہوئی تھی اور تمہارا ہسبینڈ اگر سعودیہ میں تھا اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ مجھے کھلا خرچہ بھیجتا تھا، پیسے بھی مجھے بہت زیادہ بھیجتا تھا، تو پھر بھی تم نے اس سے وفا نہیں کی. میں پھر گھر سے بھاگ گئی. میں پھر چھوٹی سی تھی تو میری امی کسی اور کو پسند کرتی تھی، ہمارے ابو ہمیں مارتے تھے، پھر میں گھر سے بھاگ گئی. میں امی کا چین وغیرہ اور بھابھی کی انگوٹھی رنگ وہ لے کے بیچ کے میں لاہور چلی گئی اپنی دوست کے گھر. میری دوست نے مجھے گھسنے نہیں دیا اپنے گھر. پھر میں وہاں پتہ نہیں کس کے ساتھ رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی. بہت سارے لڑکے تھے، پتہ نہیں ایسے کچھ بتا رہی تھی، میں نے تو دھیان نہیں دیا. تو میں وہاں چلی گئی، پھر میں وہاں رہی. پھر وہاں سے پھر میں واپس امی کو میں نے فون کیا، امی بہت روئیں. پھر میں امی کے پاس آ گئی، امی نے میری شادی کر دی. اب وہ سعودیہ والا جب تمہیں اچھے بھلے پیسے بھیجتا تھا، ٹھیک ہے وہ نہیں آ سکتا، باہر کی مجبوریاں ہوتی ہیں، ہزار پریشانیاں ہوتی ہیں. وہ بندہ بیچارہ مدنی نام کا ادھر تھا تو تم نے خلا لے لی. خلا لے لیے. میں ایک اور شعیب نام کے بندے کو پسند کرتی تھی، اور پھر اس پسند والے سے بھی شادی نہیں ہو سکی. تو پھر یہ جو اب پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے، یہ جو اب اس کا شوہر ہے، اب پھر اس سے میری شادی ہوئی ہے. اب میں یہاں بھائی کوئی کہانی ڈھنگ کی نہیں ہے، کوئی اور کہانی نہیں ہے، ریئل بتا رہی تھی. اور ان کی ریئل لائف ایسی ہے، آپ سوچیں کہ ان کی ریئل لائف ایسی ہے تو یہ کیا خاندان ہے. مرد بھی نہیں بولتے، مرد بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور مرد سارے ساتھ ہیں. آپ دیکھیں اب ستارہ یاسین کے وہ جو مما کے ہسبینڈ ہیں وہ بھی اب ولاگز میں آ رہے ہیں، وہ بھی آ کے اپنے بیان دے رہے ہیں، وہ بھی آ کے اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں. اب سلمہ کی صفائی پیش کر رہے ہیں، پھر اپنی بیوی کو لے کے یہاں پر آ گئے ہیں. میں کہتی ہوں یہ کچھ سمجھ نہیں آتی، یہ لوگ کر کیا رہے ہیں اور یہ ہو کیا رہا ہے. تو اگر ہم لوگ ان کو دیکھنا بند کر دیں گے تو یہ خود ہی ٹھنڈے ہو جائیں گے. وہ ادھر بیبو ہیں، میں کہتی ہوں پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں نے چینل بنا لیے. اللہ پاک نے سب کو نوازا ہوا ہے اور اللہ سب کو دے اللہ سب کو کامیاب بھی کرے. لیکن کم از کم کوئی بات تو اچھی بتائیں نا. وہ رات کو گاڑی پہ اکیلی نکلی ہوئی تھیں، پی سی ہوٹل گئی ہوئی تھیں. میں ویڈنگ اینیورسری منا رہی ہوں، چودھری صاحب تو نہیں آئے، چودھری صاحب کا انتظار کر رہی ہوں. پہلے انہوں نے ٹیبل بک کرایا، پھر وہ پتہ چلا چودھری صاحب نے نہیں آنا، پھر وہ کینسل کرایا، پھر کھانا کھایا، پھر پیکنگ کرائی. پھر کہہ رہی ہیں رات کو 2:30 بجے میں چودھری صاحب کے گھر گئی ہوں تو پتہ چلا ہے کہ چودھری گھر پر ہی نہیں ہیں. تو ان کی بیگم جو پہلی والی بیگم ہے، وہ انہوں نے فرسٹ وائف، انہوں نے کہا کہ آج 3 دن سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، وہ پتہ نہیں چودھری صاحب کہاں ہیں. تو پھر میں نے اپنے دیور سے کہا تو میرا دیور کہتا ہے کہ میں نے رابطہ کیا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں، اب پتہ نہیں وہ کہاں ہیں. دیکھو عورت اتنی پریشان ہو جاتی ہے اگر مرد تھوڑی دیر کے لیے بھی کہیں ادھر ادھر ہو یا اس طرح سے چھوڑ کے چلا جائے. میں کہتی ہوں بھئی بڑی بہادر عورتیں ہیں اور بڑی ہی دلیر عورتیں. وہ خود کہتی ہے میں شیرنی ہوں، میں شیر ہوں. تو ٹھیک ہے شیر ہو، لیکن پھر بھی جو چیز مرد کے ساتھ، جو عزت مرد کے ساتھ ہے وہ اکیلے میں نہیں ہے. اکیلا اگر رہنا ہے تو پھر اللہ کو یاد کرو، اللہ سے لو لگاؤ اور اللہ کو ساتھی بناؤ. میرے جیسا بندہ، میں تو کہتی ہوں میرا ساتھی اللہ ہے، ٹھیک ہے نا. میرا ساتھ، میرے ساتھی، میری مدد کرنے والا یا میری حفاظت کرنے والا، مجھ پہ کرم کرنے والا صرف میرا اللہ ہے. سمجھ آئیے نا. یہاں پہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی یہ ستارہ فیملی تو اللہ معاف کرے، توبہ استغفار ہے ان کا. تو وہی وہ ہمارے کہاوت بھی ہے پنجابی میں کہ چور چکا چودھری لنڈی رن پردھان. سمجھ آئیے نا. اور لچے ہی اچے. تو یہ تو مجھے یہی نظر آ رہا ہے یہاں پہ، مجھے کوئی ڈھنگ کی چیز نظر نہیں آ رہی. تو چلیں کوئی بات نہیں، یہ تو ہمارا ویسے ہی تبصرہ تھا. میں نے آج سوچا تھا کہ میں 1-2 حدیثیں آپ کو سناؤں گی، لیکن یہ دیکھیں نا اللہ پاک مجھے معاف کرے. ان لوگوں نے اتنا پریشان کیا ہوا ہے کہ بس ان کی زبان
پہ بات آتی ہے. اور پیارے پیارے میرے پیارے پیارے ویورز مجھے کمنٹس کریں، دیکھیں، مجھے ویو دیں، مجھے ویوز چاہیے، مجھے کمنٹس چاہیے، مجھے سبسکرائب کریں. میں روزانہ آپ سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں، آپ اپنی بہن کا اتنا تو خیال کر، اتنی سی بات تو مان سکتے ہیں نا، آپ نے کلک ہی کرنا ہے، نہ کرنا تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ میری ویڈیو کو واچ کریں، میری بات کو سنیں، سمجھیں، اور نہ مجھے ویوز بھی دیں، سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن پہ بھی آپ کلک کریں. میں کہتی ہوں اللہ پاک آپ کو اس کا بہت بڑا اجر دے گا، اور اللہ آپ کو صدقہ جاریہ میں یہ شامل ہوگا، کیونکہ میں نے یہ چینل شروع کیا ہے کہ میں غریب لوگوں کی، جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، میں ان کی مدد کروں. تو اس لیے میں نے یہ چینل شروع کیا ہے. تو مجھے امید ہے آپ سارے اس کار خیر میں شامل ہوں گے. آپ ضرور کلک کریں، آپ ضرور لائک کریں، شیئر کریں، بڑی مہربانی ہے آپ کی. اچھا بھائی، آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل پھر کسی اور ولاگ میں ملیں گے، انشاءاللہ. اللہ حافظ.